السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ ہم سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات پڑھ چکے ہیں، اور سورۃ الکہف آیت 9، 10، 11 اور 12 میں اصحاب کہف کی کہانی کا انٹروڈکشن ہے صرف۔ آگے آیت 13 سے لے کر کہانی کی فائنل ڈیٹیلز جو ہیں وہ دی گئی ہیں، زیادہ واضح طور پر اس کو کھول کر بیان کیا گیا۔ آج کا لیسن ہم سورۃ الکہف آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اصحاب کہف غار میں اللہ کی رحمت کی دعائیں کی تو اللہ نے ان پر اپنی رحمتیں نازل کی، جن میں سے سب سے پہلی رحمت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں سلا دیا، گہری نیند دے کر ان کو آرام پہنچا دیا۔ اس سورے کے شان نزول کے بارے میں اور کہف والے کیوں کہف میں گئے تھے، غار میں کیسے، کب اور کیوں پہنچ گئے، یہ سارا کچھ پچھلے لیسنز میں بیان ہو چکا ہے۔ جنہوں نے نہیں سنا تو پھر برائے مہربانی وہ اس کو بھی سن لیں، تاکہ ایک لنک بنا رہے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کہانی جیسے جیسے پروگریس ہو رہی ہے تو پھر اس میں لنک کیا ہے۔ تو چلیں آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ آیت 11 دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، نیند کا پردہ ڈال دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ وہ کیوں؟ تاکہ وہ لوگ گہری نیند سو جائیں۔ نیند سے کانوں کا گہرا تعلق ہے۔ کچی نیند میں پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں، نیند میں بھی، لیکن گہری نیند تب لگتی ہے جب کان پوری طرح سننا بند کر دیں۔ سننے کی صلاحیت سب سے پہلے بنتی ہے بچے کی جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں پنپتا بڑھتا ہے، اور موت کے وقت یہی فیکلٹی سب سے آخر میں ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ مرنے والے کے پاس جو بھی ہوں قریب، وہ مرنے والے کو کلمہ پڑھانے کی ترغیب دلائے، پڑھنے کی یاد دہانی کرائے، اسے کہیں کلمہ پڑھنے کو، کیونکہ روح قبض ہونے تک وہ سن رہا ہوتا ہے، بالکل سانس کے رکنے تک۔ لیکن دوسرے آرگنز کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کا ہارٹ بیٹ، بی پی، پلس سب ڈپ ہو رہے ہوتے ہیں نا، اور ڈاکٹرز بھی کہہ کر نکل جاتے ہیں کہ ابھی ہی اور شی از سنکنگ، اور کوئی امید باقی نہیں رہی ابھی، دیر از نو ہوپ۔ پھر بھی کان سن رہے ہوتے ہیں، تو کلمہ پڑھ کر سنانا چاہیے ان کو قریب جا کر۔ لیکن جیسے ہی تدفین ہو جاتی ہے، دفنا دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی بھی روح واپس دنیا میں نہیں آ سکتی۔ مٹی کے ساتھ اس کی ساری کنیکشنز دنیا سے اور دنیا والوں سے بھی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور عالم برزخ کون سا راستہ ہے؟ وہ ون وے راستہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے کہے کہ روح جو ہے وہ واپس آتی ہے، دنیا میں گھومتی پھرتی ہے، تو بالکل جھوٹ بات ہے، بالکل من گھڑت بات ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خاص طور پر کانوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کسی بھی لفظ کو یوں ہی بیکار نہیں نازل کرتے ہیں، بلکہ اس لفظ کی اہمیت کی وجہ سے وہ نازل ہوتی ہے آیت میں، وہ لفظ جو ہے نا وہ آیت میں موجود ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کانوں کے لفظ کے بغیر بھی آیت کا معنی بن رہا ہے نا، کہ اللہ نے سالہ سال کئی سالوں تک ان کو غار میں سلا دیا، تو اس سے بھی بات بن رہی تھی، لیکن کانوں کا ذکر کر کے اس کی اہمیت پر فوکس دلایا ہے۔ اس سے ایک دلچسپ طریقے کا بھی پتہ چلتا ہے، جس کو میں نے خود ایکسپیرینس کیا۔
میری بیٹیاں جو تھی بچپن میں اپنے والد کے کاندھے پر بڑا جلدی سو جایا کرتی تھی، اور جب میں سلانے کی کوشش کرتی تو بہت دیر لگاتی تھی سونے میں، سونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنی ہتھیلی بچی کے کان پر رکھ دیتا ہوں، پھر اس کو نیند جلدی آ جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے نا، اپنے ماحول سے اپنے آس پاس کی آوازیں سے کٹ آف ہو جاتے ہیں تو نیند بھی آ جاتی ہوگی۔ ویسے ان کو بھی نہیں پتا تھا اس وقت کہ قرآن میں سورۃ الکہف میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن پھر جب میں نے تفسیر اور قرآن میں پڑھا تو یہی ٹیکنیک کا پتہ چلا کہ جب کانوں پر وزن ہو یا کوئی پردہ ہو تو سننے کی صلاحیت بند ہو جاتی ہے اور آوازیں ساری کٹ آف ہو جاتی ہیں، تھوڑی سی گرماہٹ بھی محسوس ہوتی ہے نا، تو اس سے گہری نیند آ جاتی ہے۔ نیند میں 3 صلاحیتیں بند ہو جاتی ہیں، وہ کون کون سی؟ کان، آنکھ اور زبان۔ سویا ہوا انسان نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ کچھ بول سکتا ہے، لیکن باقی سارے جو سسٹمز ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک، جیسے دل کا دھڑکنا، دماغ کا چلنا، خون کی روانی، سرکولیشن جو ہے، اور سانس چل رہی ہوتی ہے یعنی لنگز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر اسی طرح ہاضمے کا فنکشن جیسے ڈائجیشن وغیرہ سب جاری رہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ نیند میں اللہ ہماری ایک روح لے لیتا ہے، اسی لیے نیند کو کیا کہا گیا؟ نیند موت کی بہن ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور قرآن میں بھی سورۃ الانعام آیت نمبر 60 میں فرمایا، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو کماتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو، آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت ہے نا ایک روح لے لیتا ہے اپنی، جس سے ہماری یہ 3 صلاحیتیں بند ہو جاتی ہیں، کون کون سی؟ کان، آنکھ اور زبان، اور پھر صبح کے وقت روح لوٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر ہم نیند سے جاگ جاتے ہیں، اور اسی لیے اٹھنے کی دعا ہم کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ جیسے ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے نا، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، تو پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ کہہ کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے روح واپس بھیج کر ہمیں زندگی بخشی اور ایک نیا دن کا آغاز ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور جن کی روح کو اللہ واپس نہیں بھیجتا ان کی موت نیند میں ہی واقع ہو جاتی ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کبھی کہ کچھ لوگ رات کو سوتے ہیں اپنے معمول کے حساب سے، لیکن صبح جاگتے نہیں ہیں، رات کو نیند میں ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک روح جب لے لی جاتی ہے تو پھر باقی جو سینسز اور ان کے آرگنز ہیں نا، تو اس کو بھی نکال لی جاتی ہے روح، تو پھر وہ بھی بند ہو جاتے ہیں۔ بہرحال کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اصحاب کہف کے واقعے میں ان لوگوں کو اچھی خاصی نیند لگ گئی تھی، اور یہ ان کی اس دعا کے نتیجے میں تھی۔ انہوں نے اللہ سے رحمت کی دعا کی تھی نا، تو نیند کا آنا بھی بہت بڑی رحمت تھی اللہ کی طرف سے، اور یہ اللہ کی رحمت کی بدولت ہی سوئے تھے۔ اور وہ کیوں؟ آپ سوچیں، غور کریں کہ یہ لڑکے، یہ نوجوان جو اپنے بڑے بڑے گھروں سے جو نکلے تھے، وہ کس حال میں نکلے تھے؟ ان کے دل بے چین تھے نا، دشمنوں کا خوف بھی تھا جو پیچھا کر رہے تھے انہیں مارنے کے لیے، انہیں مارنے ہی والے تھے، اور فیوچر کی بھی فکر تھی ان کو، مستقبل کی، کہ اس کے بعد ہم کہاں جائیں، کیا کریں۔ تو ایسی بے چینی کے عالم میں نیند لگ سکتی ہے کسی کو بھلا؟ لیکن اللہ نے اپنی رحمتوں کے خزانوں سے جو غار والوں پر نازل کی، ان رحمتوں میں سے پہلی رحمت یہی تھی، غم، فکر، پریشانی کے باوجود ان کو سکون کی نیند عطا کی۔ اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی رحمت تھی، ان کو سلا کر اللہ نے ان کو راحت پہنچا دی، ساری تکلیفوں سے ان کو بچا لیا، ان کو اپنے دشمنوں سے چھپا دیا، ظالم بادشاہ کے ہاتھوں مارے جانے سے بچا لیا، اس کی سازشوں سے اور سزا سے بھی بچایا، اور ہر بات سے الگ لوگوں کے لعن طعن سے بچایا، کیونکہ جب کوئی اپنے دین کی خاطر، اپنی شریعت پر عمل کرنے کی خاطر ایسا بڑا قدم اٹھاتا ہے تو لوگوں کے خلاف جا کر
شریعت پر عمل کرتا ہے تو عموماً لوگوں کے تانے اسے جینے نہیں دیتے، اور یہ ایک حقیقت ہے، کڑوا سچ ہے کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ خوبصورت سچ بھی ہے کہ جو اللہ کی راہوں میں نکلتا ہے ایمان اور آخرت کے لیے، مشکل کے باوجود دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے نا، تو اللہ کی مدد اور رحمت انہیں ضرور ملتی ہے، چاہے کچھ دیر بعد ہی صحیح۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر ایک سپرفیشل پردہ ڈال دیا اور غیبانہ طور پر جسے باہر کی آوازیں ان تک نہیں پہنچتی تھی۔ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، آیت کا اگلا حصہ، اور وہ کئی سالوں تک سوئے رہے۔ محلوں میں پلے بڑے لڑکے، بنگلوں میں رہنے والے کہف میں غار میں آ کر پہنچ گئے اور پرسکون ہو کر سو گئے۔ لوگوں کو اپنے نرم گرم بستروں پر نیند نہیں آتی، خاص طور پر اگر کوئی ٹینشن ہو، طبیعت ٹھیک نہ ہو یا پھر جان کا ڈر ہو، لیکن یہ لڑکے، یہ نوجوان آرام سے پتھروں پر سو گئے۔ غار میں کیا اور مل سکتا تھا بھلا ان کو؟ پتھر ہی تو تھے نا اندر، اور اس کے ساتھ کیڑے مکوڑے، یہ ساری چیزوں کا ڈر بھی ہوتا ہے جہاں پر غار ہوتے ہیں، زہریلے جانور بھی ہو سکتے ہیں وہاں پر، اور یہ جو وائلڈ اینیملز ہیں وہ بھی پناہ لیتے ہیں اس میں کیوز میں جا کر، تو اس کا بھی ڈر تھا، وہ بھی خوف تھا ان کو۔ تو دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پریشانی اور فکر کے باوجود غم بہت تھا ان کو اور بہت خوف زیادہ تھے، تو اس کے باوجود ان کو اتنی گہری نیند کا آ جانا پتھروں پر۔ ہمارا حال دیکھیں تھوڑا سا، جب کوئی مچھر ہی کاٹ دے تو پھر ہماری تو جان ہی نکل جاتی ہے، ہم اٹھ کر کچھ نہ کچھ فاسٹ کارڈ جلا دیتے ہیں، یا پھر کوئی گڈ نائٹ میٹ یا جو بھی ہے آل آؤٹ جو بھی یوز کرتے ہیں، تو اس کو تو اتنی ہمیں پریشانی ہوتی ہے اس سے، لیکن ان لوگوں کا پرسکون ہو کر سو جانا یہ کس طرح سے ہوا تھا؟ یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ہوا تھا۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 12، ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا۔ ہر سونے والے کو اٹھنا بھی ہوتا ہے نا، جو بستر پر سوتے ہیں ان کو بھی، جو غار میں سوتے ہیں ان کو بھی، اور جو قبر میں سوتے ہیں ان کو بھی اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، اور یہ صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ روح کو واپس نہ بھیجے، جس کو لے لی جاتی ہے نیند میں، تو پھر کوئی جاگ نہیں سکتا۔ اور یہ جو لفظ ہے ثم، اس کا مطلب ہے کافی دیر کے بعد، لمبے عرصے کے بعد، کیونکہ آپ اگر آیت پڑھیں نا، ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا، تو ایسا نہیں لگ رہا کہ یوں سوئے اور یوں اٹھ گئے تھے، کوئی 6-7 گھنٹوں کے بعد کئی سال سوئے رہے، جس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ، تو اس وقت پر دیکھیں گے کہ کتنے سال وہ سوئے رہے تھے۔ ثم بعثناہم، بعث کا لفظ جو ہے نا اٹھنے کے لیے، جس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، تو یہ دونوں چیزوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ کون سے دونوں؟ نیند سے جاگنے کے لیے بھی، اور موت سے، خبر سے زندہ کر کے اٹھانے کے لیے بھی، لیکن ہر حال میں یہ کام نیند سے جگانے کا اور دوبارہ مردوں کو زندہ کر کے کھڑا کرنے کا کام کس کا ہے؟ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ اگر چاہتا نا تو ان غار والوں کو نیند کے بغیر موت دے سکتا تھا، تو بھی وہ محفوظ ہو جاتے ہر اس پریشانی سے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا، غم اور خوف اور پریشانی کی کیفیت جو ان پر طاری ہو چکی تھی، تو موت کے ساتھ بھی ان کو آرام مل سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان کو موت نہیں دی، بلکہ ان کو سالوں تک سلا کر پھر جگا دیا تھا۔ وہ کیوں؟ اس کا بھی ذکر آگے کہانی میں بیان ہوا ہے، لیکن اس آیت میں مین پوائنٹ جس پر فوکس ہے وہ یہ کہ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے سلا کر جگایا ایک خاص مقصد کے لیے جو آگے بیان ہوگا، اور پھر دوسری بات آیت کے اگلے حصے میں ہے لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک ٹھیک شمار کرتا ہے۔ اب جب یہ غار والے سو کر اٹھے نا، تو لوگ آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ یہ لوگ کتنے سال یا کتنا وقت
غار میں سوئے تھے، وہاں پر کتنا وقت انہوں نے گزارا تھا۔ ان لوگوں کا سونا اور جاگنا ایک خاص مقصد کے لیے تھا، ایک خاص سبق اور عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں، یہ بھی ایک بات تھی کہ ان کو مشکلات سے بچانے کے لیے بھی رحمت کے طور پر سلایا تھا، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی بہت بڑا سبق دینا بھی مقصد ہے۔ یہ لفظ جو ہے نا اس آیت میں الحزبین، لنعلم ای الحزبین، دو گروپس جو بن گئے تھے نا، یہ قابل غور ہے، کیونکہ لوگوں کے دو گروپس بن گئے تھے جب یہ بحث شروع ہوئی تھی۔ جیسے کہ ہر ڈیبیٹ میں ہوتا ہے، کوئی فار دا ٹاپک بات کرتا ہے تو کوئی اگینسٹ بولتا ہے۔ تو یہ ہر معاملے کے ساتھ ہے، جہاں پر بھی ڈسکشن ہوگا نا، کسی بھی بات کو لے لیں، بہت ہی چھوٹی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس کہانی میں دو گروپس جو بنے تھے وہ کون کون سے بن گئے تھے؟ اصحاب کہف میں دو پارٹیز بن گئے تھے، یہ ایک رائے ہے، ویسے تو آپ کو تفسیروں کی تفسیریں ملیں گی، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ 4 اس میں اوپینینز ہیں کہ یہ الحزبین جو ہے نا، دو گروپس کے بارے میں۔ تو یہ دو گروپس کون سے تھے، اس کے بارے میں بہت زیادہ لمبی چوڑی آپ کو تفسیریں بھی مل جائیں گی۔ ہمیں جو اس وقت جس چیز پہ غور کرنا ہے وہ یہ کہ اصحاب کہف میں دو پارٹیز بن گئے تھے۔ ایک نے کہا ہم ایک پورا دن گزار چکے ہیں غار میں، اور دوسرے نے کہا نہیں، ہم تو صرف ایک دن کا کچھ حصہ ہی سو کر اٹھے ہیں۔ تو یہ بحث ان میں آپس میں چل رہی تھی، تو یہ دو گروپس بن گئے تھے۔ آگے کہانی میں اس کی تفصیلات آئیں گی، تو وہاں جا کر اس کو مزید ڈسکس کریں گے جب وہ آیات آئیں گی تب۔ آج کی ان آیات میں سبق کیا ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ عمل کی بات جو ہے نا، اس پر ہم نے زیادہ توجہ دینی ہے۔ تو یہ جو بحث اور آرگیومنٹ والی بات جو ہوئی ہے، حزبین کا جو لفظ ہے کہ جو دو گروپس بن جاتے ہیں، اور اختلاف رائے جو ہو جاتی ہے دونوں کے درمیان، اس میں عمل کا نقطہ ہمیں ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جہاں پر 4 برتن ہوتے ہیں نا، وہاں آواز تو آئے گی، وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، اور ٹکرائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی اختلاف نہ ہو، ڈفرینس آف اوپینین نہ ہو۔ اختلاف رائے کا ہونا بہت نیچرل بات ہے۔ ایک ہی مزاج کے لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے، جو ہم خیال ہوں ان میں بھی ہو جاتے ہیں کئی بار آرگیومنٹس، اور جو مختلف بیک گراؤنڈ سے ہوں تو ان میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک ہمیشہ غلط اور دوسرا صحیح ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ ٹھیک بھی ہوں۔ اہم بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کون صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے، صحیح کنکلوژن سے خیر و بھلائی کون حاصل کرتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ زیادہ حکمت والا کون ہے ان دونوں میں، کہ زیادہ وائز ڈیسیژن لینے والا اور وزڈم کا مظاہرہ کون کرتا ہے دو گروپس میں۔ خبریں اور انفارمیشن اور علم سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن حکمت سب کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ صحیح فیصلہ کس کا ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے آیت میں کہا گیا لِنَعْلَمْ، تاکہ ہم جان لیں، یعنی ہم دکھائیں لوگوں کو کہ دونوں گروپس میں سے جو بحث کر رہے ہیں ان میں سے احصا کون زیادہ شمار کرتا ہے، کون زیادہ صحیح گننے والا ہے وقت کو، مدت کو۔ تو نتیجہ جس کا زیادہ صحیح ہوگا، فیصلہ جو صحیح معیار پر کرتا ہے، وہ زیادہ حکمت والا ہے اللہ کی نظر میں۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھے گی یہ اور بھی واضح ہو جائے گا کانسیپٹ۔ تو جیسے میں نے کہا تھا آپ کو کہ یہ صرف ہیڈ لائنز ہیں، جیسے بگ پکچر دیا گیا ان 4 آیتوں میں، کون سی 4؟ 9، 10، 11 اور 12۔ اور اس کے بعد جو ہے اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کہانی کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو چلیں جی، آج کا لیسن یہاں تک رکھتے ہیں، کیونکہ آگے سے آیت نمبر 13 ہے نا، تو یہاں سے آپ کے پوری ایک کہانی کی طرح ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ بیچ میں جہاں پر زیادہ اس کو ڈسکشن کی ضرورت ہوگی تو وہاں پر رک کر تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، ورنہ تھوڑی تیزی سے ہم انشاءاللہ چلیں گے اس کے بعد۔ تو دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں اس کو۔ اللہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، مشکل اور پریشان حال لوگوں کو ڈھیروں آسانیاں فرمائے، تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور کرے، ہر ایک کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے،
حکمتوں سے نوازے اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی دے. اللہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.